رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ سچائی پر قائم رہو، سچائی میں نجات ہے۔ جس شخص میں امانت داری نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ خدا کے نزدیک باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ عیش پسندی سے بچو، اللہ کے بندے عیش پسندی نہیں ہوتے۔ صرف خدا پر بھروسہ کرو، لیکن اپنی کوشش اور محنت کو نہ چھوڑو۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ایک ماہ کسی مسجد میں معتکف ہونے سے افضل ہے۔ صلح کرنی نماز اور صدقہ سے بہتر ہے۔ تم میں زیادہ قوی وہ ہے جو غصہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور قدرت ہوتے ہوئے بدلہ لینے سے درگزر کرے۔ خدا کی تلاش میں بھٹکتے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھنے کی نظر سے دیکھو، خداشا راہ سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ خدا کے بندوں میں وہی شخص بزرگ ہے جو خدا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس طرح زبان بال سے پاک ہے، اسی طرح ایمان کو بے ایمانی سے پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کا بیان۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع میں، بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ۔ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان کا ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا، جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو بہت ہو گئے، آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجیے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی گود میں درہم ہو اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔